ایک شعر میں نے آپ کو سنانا ہے کہ ایک عمران خان کے لیے یہ سب جب اکٹھے ہیں اور ہم نے پھر ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، میں ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں۔ سنا ہے شہر ظلمت سے کوئی تنہا ٹکرایا، سنا ہے نت ڈالی ہے کسی نے فرسودہ نظام کو۔ یہ نظام اتنا فرسودہ ہو چکا ہے کہ اس کو نت ڈالی گئی ہے۔ ابھی ایک عمران خان کی وجہ سے اس پورے نظام کو نت ڈالی گئی ہے، یعنی ایک شخص کو گرانے کے لیے پورا نظام خود بخود گر رہا ہے۔ یعنی آپ خود دیکھیے کہ جب آپ نشان چھینتے ہیں نا کسی سے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آرٹیکل 17 ہے، اور اس آرٹیکل 17 میں یہ ہے، یعنی پورا تشریح اس کا کہ آپ ووٹر سے اس کے ووٹ کا حق چھینتے ہیں۔ تو ووٹر کو تو آرٹیکل 17 میں حق دیا گیا ہے کہ یہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ اب یہاں پر آبادی جو ہے، جو پڑھ لکھ نہیں سکتے، یعنی ان پڑھ سمجھے، وہ 70% ہے۔ اب 70% لوگوں سے آپ اس کے ووٹ کا حق چھین رہے ہیں، یعنی یہ ظلم تو نہیں ہے، یہ تو انصاف کا ننگا ناچ ہے جو اس ملک میں ہو رہا ہے۔ ظلم تو کوئی اور معنوں میں ہوتا ہے، لیکن دیکھیے جو طریقے یہ اختیار کرتے ہیں اس کے مقابلے میں پھر خان کے پاس کوئی حل ہوتا ہے۔ ابھی راجہ ناصر عباس نے ملاقات کی عمران خان کے ساتھ 2 دن پہلے، جو وحدت المسلمین کے صدر ہے۔ ان کے نشان پر، یعنی ان کا نشان خیمہ ہے فار ایگزامپل، تو ان کے نشان پر ہم لڑیں گے، ٹھیک ہے۔ میں نے اس دن آپ کو کہا تھا کہ یہ 10 دن کے لیے ہے، یہ نشان یہ آپ سے لیا جائے گا، آپ کو یاد ہوگا۔ تو وہ تو لے لیا، پھر دوبارہ آپ سپریم کورٹ میں جائے گا تو سپریم کورٹ میں تو یہ فراڈی شخص بیٹھا ہوا ہے، یہ ایسا بینچ بنائے گا کہ اس بینچ میں کون لوگ شامل ہوں گے یہ ہمیں سارا کچھ معلوم ہے، یعنی یہ اس نے آپ کو کبھی یہ نہیں دینا۔ لیکن بقول عمران خان اس کے ساتھ ایک شخص ملا، احسان بوٹا، اس نے کہا کہ 700 امیدواروں کو نااہل کرنے کے بعد بھی ہم ایک سیٹ کو خالی نہیں چھوڑیں گے۔ اب وہی چیز سامنے آ گئی، کورنگ کینڈیڈیٹ۔ اب یہاں پر وہ کیا کریں گے، یہاں پر وہ ایک گیم ڈالیں گے کہ بھائی کون سا کینڈیڈیٹ ہے جس کے ہم منظور کریں گے پیپر، کہ جو کل ہم اس کو یعنی آسانی سے اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہمیں اس حلقے کے لوگوں پر لازم پڑے گا کہ وہ لوگ جس کو ٹکٹ مل جائے کورنگ کینڈیڈیٹ کو، یعنی مین کینڈیڈیٹ تو چلے گئے، تو کیا یہ شخص اتنا مضبوط ہے کہ کل یہ کھڑا رہے گا؟ تو ٹکٹ دینے میں، اس وقت نشان دینے میں بہت بڑا احتیاط کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے وہ جو خود کو اسٹالوارٹ کہتے تھے، وہ خود کس طرح گرے عمران خان کی پارٹی میں۔ تو یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن اگر صحیح لوگوں کو ٹکٹ آ گیا، اور ٹکٹ تو سیٹ تو کوئی خالی نہیں ہوگا، اور اس دن لوگ نکلے، تو اس نکلنے میں اتنا برکت ہوگا کہ یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ حالانکہ بہت کچھ ہو رہا ہے اندر خانے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ اس دن جو آرٹیکل لکھا گیا تھا، یعنی سہیل وڑائش نے اور انصار عباسی نے، اس کا کام آج آپ نے دیکھ لیا سپریم کورٹ میں کہ کیا ہوا سپریم کورٹ میں۔ یہ سب کچھ ہوگا کیونکہ یہ اشارہ تھا بڑوں کی گھر سے ان 2 منافق صحافیوں کو کہ آپ اس طرح آرٹیکل لکھیں، اور جیسے ہی قاضی آئے گا، فراڈ آئے گا، تو اس وقت آپ پھر دیکھ لیجئے کہ یہ سارے مسئلے ہماری مرضی کے مطابق کرے گا۔ تو وہ تو کر رہا ہے اس وقت۔ اچھا، زرداج گل کو انہوں نے، یہ آپ کا نظام ہے، وہ ایک خاتون ہے، اس کو اور میجر طاہر صادق کی لڑکی کو پہلے تو اس کو گرفتار کیا، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ زرداج گل اندر بند تھی، پولیس نے مطلب کہ باہر روم کو تالا لگا دیا۔ جب پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ابراہیم خان نے دیکھا، تو اس نے رات کو عدالت کھولی اور اس کو ضمانت دی، اور یہ کہا کہ کسی میں مجال ہے کہ اس کو گرفتار کرے، میں اس کا پوچھوں گا IG پولیس سے، تو وہ اس کو کوئی نہیں پکڑ سکا۔ اسی طرح ایمان طاہر جو صادق طاہر کی بیٹی ہے، اس کو بھی ضمانت مل گیا۔ اچھا، یہ جو زرتاج گل رو رہی تھی، یہ آنسو قاضی کو
نظر نہیں آ رہے۔ یہ کسی نے خوب کہا ہے کہ ظالم ہے، منافق ہے، فراڈی ہے، دوغلا ہے، نو سرباز ہے، بے شرم ہے، کرپٹ ترین شخص ہے۔ اب اس قسم کے لوگ آپ کے ہر ادارے کی چیف بنی ہوئی ہے، اور وہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی وہ ایک خاتون پیش ہوئی چیف جسٹس کے سامنے، جس کا نام ہے آمنہ جنجوعہ۔ اس نے پوچھا کہ بھائی مجھے میرے شوہر کے معاملے میں جو انصاف چاہیے تو اور عاصم منیر سے چاہیے۔ تو قاضی نے کہا کہ بھائی اس وقت تو وہ میجر ہوں گے زیادہ سے زیادہ، تو وہ کیسے آپ کو جواب دے سکیں گے؟ یعنی دیکھ لیجئے کہ اس نے بوٹوں پر وہ اپنا زبان بھی رکھ دیا، صرف تابعداری نہیں شروع کی، اور یہ بنتا تھا ہیومن رائٹ کا چیمپئن، اور پتہ نہیں بڑا وہ جیسے وہ ہوتا ہے نا بڑا دبنگ انسان۔ اب کدھر گیا وہ سب کچھ؟ اچھا، اگر اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ثبوت پیش کرو کہ جن کو اٹھایا جا رہا ہے، یعنی مجھے تو کوئی سامنے نہیں آیا، یعنی اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، یہ بہت معصوم ہے، اس معصوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور جن کو اٹھایا جا رہا ہے تو کیا یہ جنرل پرویز مشرف اٹھا رہا ہے قبر سے آ کر ان لوگوں کو؟ یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بھی چیف جسٹس آرمی کے گود میں بیٹھے رہے، لیکن آج تو قاضی خود اڑ کر فوجیوں کے پیروں میں بیٹھ کر سپریم کورٹ میں خوشی کے گانے سنا رہا ہے۔ یعنی یہ اس قسم کا بدبخت انسان ہے کہ اس کو 25 کروڑ عوام کے ساتھ جو ظلم ہے وہ اس کو نظر نہیں آ رہا۔ وہ کہتا ہے میں عمران ریاض خان کو جانتا نہیں ہوں کون ہے، تو پھر کہتا ہے کیا میں اس کے لیے ریڈ کارپیٹ بچاؤں؟ یعنی یہ ہے اس کی یعنی منصفی۔ اور وہی ہوا جو وہ کہہ رہے تھے نا دونوں منافق صحافی، اسی پر عمل ہو رہا ہے، مکمل طور پر ہو رہا ہے۔ اگر عمران خان کو حکومت پیاری ہوتی تو یہ دیکھیں یہ بہت آسان تھا، وہ معاہدہ کر کے ملک سے چلا جاتا 2 سال کے لیے، پھر واپس آتا، ان کے ساتھ بھی بات بن جاتی، اور پھر خمینی کی طرح اس کا استقبال اس ملک میں ہوتا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا۔ لیکن وہ اس کے لیے وزیر اعظم بننا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ نظام کو بنانا چاہتا ہے۔ اس طرح تو سلطنت عثمانیہ ٹوٹی تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے جو بنگال میں کیا، اور کن کے ذریعے کیا؟ یعنی اپنے ٹاؤٹوں کے ذریعے۔ یعنی میر جعفر جیسے آدمی کو فوج کا سربراہ بنایا، جو آج لوگ اس کو غدار وطن کے نام سے جانتے ہیں، اور سراج الدولہ کو ہیرو کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن آخر کار شکست ان لوگوں ہوگی۔ یعنی جنرل رابرٹ نے کیا طریقہ استعمال کیا، کس طرح میر جعفر کو کیسے آگے کیا، اور ایک طرف میر جعفر کے پاس 45,000 کی فوج تھی، یعنی جو سراج الدولہ کی تھی، اور دوسری طرف جنرل رابرٹ کے پاس صرف 3,000 فوجی تھے، لیکن شکست ہوئی پلاسی میں کس کو؟ سراج الدولہ کو۔ اور کن کے وہی کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں آج کل، جو اس وقت ہوا تھا، جو میسور میں ہوا تھا ٹیپو سلطان کے ساتھ، وہی کچھ پاکستان میں آج عوام کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ جناب اب بات یہ اگر ہم کہیں گے کہ یہ آئین اور قانون ہمیں کوئی تحفظ دے گا، یہ فرسودہ چیزیں ہیں۔ اب ایک جسٹس ابراہیم جیسے لوگ یا جسٹس بابر ستار جیسے لوگ، سینکڑوں ججوں میں 2-4 لوگوں کو آپ نکالیں گے یا 10 کو زیادہ سے زیادہ، لیکن بینچ بنتا ہے مرضی سے چیف جسٹس کے، خواہ وہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو، خواہ سپریم کورٹ کا، وہ اپنے مرضی کا بینچ بناتا ہے اور پھر اس سے فیصلے لیتا ہے۔ یہی کام جو اس وقت ہوا تھا آج سے 300 سال پہلے، وہ آج بھی پاکستان میں ہو رہا ہے، دوبارہ وہی چیز شروع ہو چکا ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل جو روز میں کہتا ہوں کہ عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ عوام میں پتہ نہیں کس قسم کا خوف ہے، ان کے لیے 25 کروڑ تعویذیں تو ہم کر نہیں سکتے کہ 25 کروڑ خوف کے تعویذ ہم کریں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کم از کم یہ کریں کہ 8 فروری کو یہ گھروں سے نکلے اور اس طریقے سے نکلے۔ ابھی کسی نے نیچے لکھا تھا کہ مسلم لیگ کا جھنڈا اٹھا کر چلے جائیے لیکن ووٹ عمران خان، یہ خدا کے لیے یہ باتیں مت کیجیے۔ اگر اس طرح کا وہ شوشہ آپ نے چھوڑ دیا تو وہ تو دنیا میں پھر کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ ہماری ویڈیوز ہے الیکشن کی، یہ سارے لوگ تو ہماری طرف تھے۔ یہ بہت غلط کسی نے لکھا ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صرف نکلنا چاہیے،
اور یہ تو آپ کہتے ہیں نا کہ 80-90% پاپولرٹی ہے، لیکن نکلنا ہوتا ہے یعنی بحیثیت ووٹر جو اس وقت عمران خان کے ووٹر ہے، اگر 40 سے 45% لوگ گھروں سے نکل آئے تو جیسے کل آپ کو بتایا تھا میرے خیال میں ابو حمدان نے کہ یہ ٹوٹل تو 14 لاکھ لوگ ہیں حکومت کے، سارے ملا کر 14 لاکھ ہے۔ اگر سب کو لایا بھی جائے، کیا 3.5 لاکھ پولنگ سٹیشن پر یہ تو 2 آدمی بھی نہیں بنتے، تو آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ میں اس بات پر حیران ہوں کہ جہاں پر 1,000 لوگ لائنوں میں کھڑے ہوں گے اور 1,000 میں 900 لوگ عمران خان کے ہوں گے، تو ان کو کیسے قابو کیا جائے گا؟ صرف یہ ایک دن کا نکلنا یہ اس ملک کی تقدیر بدل سکتا ہے، اور آپ اپنے اولاد کی تقدیر بدل سکتے ہیں، اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اگر یہ کام کیا گیا تو سب کچھ ہو جائے گا، اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہمیں بھول جانا چاہیے۔ اور اب تو ایک نیا ڈرامہ انہوں نے شروع کر دیا، وزیرستان میں انہوں نے 6 پنجاب کے جو نائی ہے ان کو مار دیا، وہ کس لیے؟ اسی طرح بلوچستان میں انہوں نے کیا، یہ کل والی بات ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ اتنے منافق، اتنے بدترین مخلوق ہے کہ یہ لوگوں کا خون بہاتے ہیں تاکہ نفرت پھیلے۔ نفرت پھیلانے سے عمران خان کو نیچا کرنا، کیونکہ اس نے قوم کو متحد کیا۔ اب اس اتحاد کو توڑنے کے لیے یہ حربی بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے جو پیڈ میڈیا کے چینل ہے سارے کے سارے 2-3 کو چھوڑ کر ان کا بھی یہی کردار ہے۔ تو ایک تو خدا اور رسول کے لیے اس میڈیا کو دیکھنا بند کیجئے۔ جب آپ اس کو دیکھنا بند کریں گے تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ اشتہارات پہ کب تک پلیں گے؟ عوام کے یہ ٹکڑوں پہ کب تک یہ پلتے رہیں گے؟ یعنی حکومت ان کو اشتہارات دیتی ہیں اربوں کی، لیکن وہاں پر ان کے جو ہرکارے ہیں جو کام کرتے ہیں ان کے ساتھ، یہ پیڈ اینکر جو ہے، ان کو تو جانا پڑے گا۔ آپ نے سوشل میڈیا پر ان کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ یہ جو کردار انہوں نے ادا کیے وزیرستان میں اور بلوچستان میں، یہ بہت خطرناک ہے۔ پہلی دفعہ پاکستانی آپس میں پیار کرنے لگے تو اس کو پیار کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ حربے استعمال کیے۔ مجھے افسوس، چلو یہ عدالتوں میں تو جو بیٹھی ہوئے لوگ ہیں ان کو منصف تو نہیں، ان کو تو پتہ نہیں کس سے تشبیہ دی جائے، تو وہ میرے خیال میں ان سے بہتر ہوں گے، لیکن جو ہمارے ملک کے کرتا درتا ہے، جو اس ملک کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ہے، کیا وہ اس میں شامل ہے؟ تو جواب ہے کہ ہاں شامل ہے۔ صرف بغض عمران میں، یعنی اس ملک کے اتحاد و اتفاق کو بھی توڑنا چاہتے ہیں، اس ملک کو بھی توڑنا چاہتے ہیں۔ جی اوور ٹو یو سر۔ زبردست زبردست لالا، آپ نے لسٹ دیکھی ہے جس میں وہ ریجیکشن آئے ہیں، وہ پوری ساری ریڈ ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اتنی ساری ریجیکشن ہو گئی ہیں تو اس کا سیکنڈ فیز کیا ہوگا ایز اے پی ٹی آئی؟ جی اوور ٹو یو لالا۔ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے سر۔ آپ کی آواز آ رہی ہے، پوری کلام کھانے کے لیے چلے گئے ہیں۔ جی میں نے مائک بند کیا تھا ساری۔ دیکھیے بی ایف ڈی بھائی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں، لیکن کتنے لوگ 700 ریجیکٹ ہو چکے ہیں نا، یہ تو ٹوٹل تھے 2500 کے قریب۔ اب ایک حلقے میں اگر 7-8 لوگ ہیں تو سب کو تو نااہل نہیں کیا گیا نا، کوئی بھی حلقہ خالی نہیں جائے گا۔ اور اسی لیے میں نے آپ کو سمجھایا ہے، تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ دیکھیے آپ اس شخص کو بھی دیکھ لیجئے جس کو پارٹی ٹکٹ دے رہا ہے، یعنی کہ تو وہ معروف لوگ نہیں ہوں گے، عام لوگ ہمارے اور آپ جیسے ہوں گے۔ کیا ہم میں اتنی جرت ہوگی کہ کل ہم منتخب ہو کر پی ٹی آئی کے نشان پر، یعنی بیٹ کے علاوہ جو بھی نشان ہوگا اس پر جب منتخب ہوں گے یہ لوگ، تو کیا یہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہیں گے، یا کہ پھر بھی ان کے ساتھ وہیں کچھ کیا جائے گا، غائب کیا جائے گا، اور پھر پریس کانفرنس کریں گے اور پی ٹی آئی کو چھوڑ کے ان کے پاس بیٹھیں گے؟ یہ بہت خطرناک موڑ ہے اس وقت۔ لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے بی ایف ٹی بھائی، سب سیٹوں پر الیکشن لڑا جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے۔ سب کو آپ 2500 لوگوں کو نااہل نہیں کر سکتے، 700
بہت بڑا فگر ہے، لیکن 700 میں بھی 150-200 لوگ واپس آ جائیں گے، اور جو مین لیڈرشپ ہے وہ تو میرے خیال میں نہیں ہوگی۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ کیا ہے، اور یہ مشکل ہے کیوں؟ کیونکہ عوام میں جو خوف کا بھوت سوار ہے عوام پر، اس نے ساری تباہی کی ہوئی ہے۔ اگر ایک دن کے لیے بھی نکل آئے، یہ سارا کچھ زبردست ہو جائے گا، اور ان کا باپ بھی اس ملک میں نہیں رہے گا۔ میں بار بار جب یہ بات کرتا ہوں تو دیکھیے، جب 10% لوگ پروووک ہو جائے، بہت بڑی بات ہے۔ میں تو 10% کو بھی نہیں کہتا، میں تو کہتا ہوں 1000 میں سے 2 آدمی نکل آؤ۔ 1000 میں یہ پتہ نہیں کتنا پرسنٹیج بنتا ہے، 0.01% شاید یہ بنتے ہوں گے اس طرح۔ تو اگر یہ لوگ باہر نکل آئے تو یہ غلامی سے بھی نجات پا لیں گے، یہ مہنگائی سے بھی، یہ جو رزق کی تنگی ہے اس سے بھی نجات پا لیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو تب مدد کرتے ہیں جب آپ اپنا مدد خود کریں۔ جب آپ خود نہیں کریں گے، آپ باہر نکلیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیوں آپ پر یہ رحم کرے گا؟ یہ اس طرح عذاب ہی ہمارے اوپر رہے گا، کیونکہ جو ناجائز کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ آپ کا لیڈر جیل میں پڑا ہوا ہے، آپ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے، اور ہم اسی طرح اپنے گھروں میں سکون و چین کی نیند سو رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور 300 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، ایگزیکٹ وہی طریقے استعمال کی جاتے ہیں جو انگریزوں نے اس وقت، یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کی ٹوٹنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیے۔ ہر جگہ پر وہی چیز آج پاکستان میں طاقتور لوگ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جی اوور ٹو یو سر۔ بس ناصر بھائی ہمارے ساتھ آئیں، ویلکم ناصر بھائی۔ آج اگر آپ جی بہت شکریہ۔ بس میں بڑے اچھا آپ کا چل رہا ہوتا، صرف میں نا ایک آدھ چیز بات کرنی چاہ رہا تھا، اگر آپ کو ٹائم ہے تو میں ابھی کر لوں، نہیں تو آئی ول بی ویٹنگ، اس کے بعد پھر بات کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بسم اللہ مائک اوور ٹو یو بھائی، اوور ٹو یو۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں سب سے پہلے نا، بلکہ ایک چھوٹا سا عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ ہم لوگ کوئی ناشتہ کر رہے تھے، تو ہماری ساتھ والی ہم آپس میں کوئی 3-4 بیٹھے باتیں کر رہے تھے، تو ایک بندہ قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر بعد کہنے لگا کہ میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں؟ ہم نے کہا جی کر لو۔ تو اس نے کہا کہ میں 3 ہفتے پہلے پاکستان سے آیا ہوں اور بڑی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں، تو میں فلاں بندہ ہوں، اور مجھے یہ اٹھا کے لے گئی اور میرے ساتھ یہ سلوک کیا۔ وہاں ہم نے ایک چیز ڈسکس کر رہے تھے بیٹھے کہ بھئی یہ جو مارنے والے ہیں یا بدتمیزی کرنے والے ہیں یا سیکچول ہراسمنٹ کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ ریگولر امپلائی ہیں یا یہ کون ناصر بھائی ایئرپورٹ سے اٹھایا تھا؟ ہے؟ نہیں، ایئرپورٹ سے پہلے گھر سے اس کو اٹھایا جی۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے۔ اچھا، اس پہ ایک سوال ہمارے ذہن میں، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے پہلے تو میں نے سوچا کہ یہ کوئی بندہ جعلی ہے اور ایسے پیسے پوسے مانگنے کے چکر میں ہوگا۔ پھر کچھ دیر ہم نے اس کو اپنے ناشتے میں ہم نے ساتھ شاہد کیا، سب کچھ ہوا تو پتہ یہ چلا وہ جینون کیس ہے۔ ہم نے اسے کہا کہ جی ہماری طرف سے یہ نمبر ہے ہمارے اور یہ ہم لوگ ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہو تو یو آر ویلکم۔ اب وہاں پہ ایک سوال پیدا ہوا کہ کیا ہمارے ریگولرلی جو امپلائی ہیں ان اسٹیبلشمنٹ کے، پولیس کے سپاہی ہیں یا کوئی بھی ہے، یہ کام وہ کر رہے ہیں یا کچھ اور ہے؟ تو وہاں ہم نے ایک بات کنکلوڈ کی کہ یہ وہ ریگولر جو ہے نا، انہوں نے اپنے کریمنلز جو تھے نا، جن کو انہوں نے بند کیا ہوتا ہے، جن کو وہ جانتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں، وہ پیڈ ہیں اور ان کو یہ ٹاسک دیتے ہیں۔ مثلا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کو کریمنل ہیں جو کہ پولیس کو اور ان سب کو پتا ہے، ان کو بلا کے ان سے یہ کام گندا کرواتے ہیں۔ وہ بندہ رو رہا تھا بیچارہ۔ تو بس یہ ہے کہ اب ہمیں دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ یہ ایسی بگڑی ہوئی سچویشن پیدا کیوں ہوئی۔ اچھا، اس کے اندر آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ نا کوئی بلیک واٹر ایک بنی تھی ان کی یو ایس کی، جو یہ کام کرتے تھے، جو گندے کام کرتے تھے، کسی کو گولی مارنی ہے، کسی کو اٹھانا ہے یا کچھ کرنا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اندر جو ہمارے اس وقت ملک میں چل رہا ہے، یہ ان کے اپنے بھی بندوں کو نہیں پتا یہ کون اٹھا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اور کیا حرکتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ ایجنڈا ایک ہی ہے کہ یہ جو عمران خان کی پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے، اس کو
क्रश करना। उस बंदे ने फिर हमें बताया, मैंने उससे सवाल किया, मैं कहा यार तू इतनी लीड पोजीशन पे रहा है, सब कुछ रहा है, तो इंटरनल पीटीआई के अंदर ये सारा मसला, कहता सर मसला ये नहीं था, मसला ये था कि हमारे लोग जब भी पॉलिटिशियन आते हैं वो सबके पहले होता है कि जी हमें पैसे दें, हमें कोई डेवलपमेंट फंड दें, हमें ये दें। तो वो पीटीआई के दौर में इमरान खान ने इनको ये कहा था कि ना तो तुम किसी की सिफारिश करोगे, ना किसी को ट्रांसफर कराओगे, तो ना जो फंड मिलेगा वो भी जितना हो सका वो मिलेगा। उससे इंटरनली कुछ लोगों के भी मतलब है कि ये जो थे ना लॉयल्टी टू दी आई मीन दिस वो चेंज होगी, और चेंज हो रही थी और ये होता है। तो कहता है कि अब जो रेजिडुअल जो बच रहा है जो हमारे पास वो सही बात है। तो वहां पे हम काफी वो फिर उसको हमने जो भी सपोर्ट देनी थी दे के, तो हम वहां बैठे रहे। तो मैंने कहा कि यार ये इस तरह की सिचुएशन तो बड़ी नामुरादी है, इसको तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे फर्ज करे कोई भी गवर्नमेंट आती है तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है हम लोग सबकी, तो देखते हैं आगे क्या चलता है। तो ओवर आप इस पे भी सोचें कि ये मैकेनिज्म क्या है अंदर जो ये उठाते हैं, या क्या ये रेगुलर फोर्सेस के बंदे हैं, क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की पाली हुई कोई गुंडे हैं, या कौन है ये? नासिर भाई आपका पॉइंट आ गया, मगर आप एक सोल्यूशन देंगे रिगार्डलेस ये रेगुलर है या इरेगुलर है, तो आपके ख्याल में इनको हम फूल और चॉकलेट पेश करें या कुछ और पेश करें जब ये आते हैं आपके घरों पे दीवारें फलांग के? ओवर टू यू भाई। कि इसमें ये है कि एक तो वो जो मुझे आज मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली कहता हूँ, मुझे अभी भी उम्मीद है ना, तो हमारे खान भाई, पठान भाई, अफगान भाइयों से उम्मीद है। क्योंकि जब भी पाकिस्तान में काम हुआ है कोई, जो अफगानिस्तान जाना इधर वाला हमारा एरिया है ना, ये लोग आए हैं, इन्होंने आके हिस्ट्री उठा के देख लें, इन्होंने काम किया था। क्योंकि हम लोग जो मैं भी पंजाब से हूँ, लेकिन हमारे अंदर वो यूनिटी नहीं बनती। हमारे यहाँ यूनिटी किस चीज पे बनती है? कोई स्टूडेंट एजिटेशन शुरू हो जाए, मजहब के नाम पे शुरू हो जाए, कोई इस किस्म की चीज, कोई किसी बच्चे को मारने पे, जैसे वो एक बड़ा पुराना किस्सा था कि पप्पू के कातलों को फांसी दो, ठीक है ना, वो जो जियाउल हक के दौर में हुआ था। वैसे पॉलिटिकली इंजर्ड के ऊपर ना ये कोई भी पार्टी यहाँ पंजाब के अंदर नहीं कर सकी, ये मेरे परसेप्शन है। तो ये जो मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ, ये जो बंदे जो लगे हुए हैं ना, ये इनको मैनेजमेंट तो ऊपर से करते हैं लोग ये, लेकिन अंदर जो है ना वो रेगुलर बंदे नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है, रेगुलर नहीं है, मगर इसका सोल्यूशन क्या है? इनको ये जो आपके घर में आते हैं, हम इनको फूल एंड चॉकलेट पेश करें या इनके साथ क्या करें? ये क्वेश्चन था। ओवर टू यू भाई। सर इस तरह है कि सोल्यूशन तो एक ही है कि सेल्फ डिफेंस का तो हर बंदे को हक है। जैसे मेरे घर में भी अगर कोई चीज वेपन है या कुछ है, तो मैं रखता हूँ कि अगर कोई बंदा दीवार बुलाता है तो मैं उसको फायर मारूं। जैसे वो एक मेजर साहब थे, जब इन्होंने किया तो उस मेजर साहब के बेटे ने वो एक पुलिस वाले को गोली मार दी थी। सेल्फ डिफेंस का तो आपके पास हक है, और वो आप जो जरूर एक्सरसाइज करें। और वो तीसरी बात एक खान साहब ने कही थी कि मस्जिद में ऐलान उसी वक्त होना चाहिए कि जी हमारे यहाँ कुछ यहाँ लोग आ गए हैं, अहले मोहल्ला या अहले कम्युनिटी आके हमारी मदद करें। तो वहाँ वो एक कंबाइंड सूरत के हाल के अंदर थोड़ा सा हिम्मत करके उसको इंसर्कल करें। तो ये है मेरे ख्याल में। जबरदस्त। खालिद महमूद भाई, ये जो आखिरी इन्होंने बात की है, आप इसको कैसे हाईलाइट करेंगे कि अगर ऐसे कोई नामालूम अफराद आते हैं वीगो डाले, तो आप फौरन मस्जिद भाग की जाएं और मस्जिद में ऐलान कराएं कि हमारे गांव में को वीगो डाले आ गए? आप क्या कहते हैं खालिद महमूद भाई? जी BFT भाई, ज़बरदस्त सजेशन है और मैं इसको सेकंड करूंगा। और साथ ही अपने घर में कुछ डंडे, या देखें आपको भी पता है, हमें भी पता है, हमारा कल्चर ही ऐसा है कि किसी ने कोई भी ऐसा घर नहीं है, चाहे वो गरीब से गरीब हो, जहां पर असला ना हो। पार्टिकुलरली हमारे घरों में, आपको भी पता है और मुझे भी, क्योंकि वो एक नजरिया ज़रूरत शिकार वगैरह के लिए भी हम रखते हैं। तो वो जो है तो सीधा माथे में, मैं तो कहूँ कि बिल्कुल निशाना लगाओ और अगले को अगला लगवाओ कि चलो जी भाई साहब जो होना था वो हो गया, अब आप अगला लगाओ। और जब वो
اللہ کو پیارا ہو جائے تو پھر کہو کہ ہاں جی ہمارے گھر میں ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کی گئی. کیوں کہ یہ سفید کپڑوں میں آتے ہیں, سادہ کپڑوں میں آتے ہیں, یونیفارم میں تو ہوتے نہیں ہیں. ہمارے گھر میں ڈاکہ زنی ہو رہی تھی, ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت زنی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, اس لیے ہم نے ملزمان کو یا مجرمان کو مار ڈالا. بس بات ختم کے ساتھ تمام شد. تو میں تو بالکل زبردست, ناصر بھائی نے بھی اچھا سجیشن دیا, لیکن ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے ان کا استقبال کرنا چاہیے اور نہیں دیکھنا چاہیے کہ سر میں لگ رہا ہے یا کدھر لگ رہا ہے. بس شروع ہو جائیں اور اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اللہ اکبر کی صدا لگا کر, اور پتہ تب بھی چلے کہ جب سانس تھم جائے, دھڑکنیں رک جائیں, تو مزہ تب آئے گا. اور کچھ بھی میں نہیں کہوں گا. زبردست آئیڈیا ہے جی. اچھا خالد بھائی ایک اور, کیونکہ آپ ریلیجس بھی ہیں, اگر یہ جو ڈیفینسو ڈاگز آپ گھر میں رکھتے ہیں, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ سیکیورٹی ڈاگ گھر میں نہیں رکھ سکتے, تو آپ کا کیا خیال ہے جو پنڈ والے ہیں یا جہاں پر, ہم شور یہ ندر چیپ آپشن ہے, اگر کوئی گن وغیرہ افورڈ نہیں کر سکتا تو 2-4 کتے افورڈ کر لے ایٹ لیسٹ 8 فیبری تک. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اوور ٹو یو. نظریہ ضرورت کے تحت کتا پالنا ٹھیک ہے اور کتا آپ پال سکتے ہو, لیکن جب آپ کو بالکل خطرہ ہو, وجہ یہ ہے کہ کتے کے ہوتے ہوئے رحمت کا فرشتہ گھر میں داخل نہیں ہوتا, مذہب ہمارا یہ کہتا ہے. لیکن اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو تھوڑا سا مزید خلاصہ کر دوں کہ اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں کتا بھی جائے گا. تو کتا نظریہ ضرورت کے تحت اگر آپ رکھتے ہیں کہ آپ کی مجبوری ہے, آپ کتے کے بغیر آپ اپنے آپ کو انکمفرٹیبل فیل کرتے ہو یا آپ اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کرتے کیونکہ آپ بیابان پہ ہو یا جس طرح کے حالات بن چکے ہیں, اور آپ کو لگتا ہے کہ کتا آپ کی حفاظت کے لیے یا آپ کو جگانے کے لیے ٹھیک ہے, تو آپ کتا رکھ سکتے ہو. کتا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. لیکن شرعی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کتا اگر آپ رکھنا چاہتے ہو تو کتے کو ایک الگ جگہ رکھنا ہوگا, جہاں پر آپ رہتے ہو یا جہاں پر آپ کا روزمرہ کا سسٹم ہے, وہاں پر کتا آپ نہیں رکھ سکتے ہو. بلی کے اور ہیں, لیکن کتا آپ رکھ سکتے ہو حفاظت کے لیے, لیکن اس کے لیے علیحدہ جگہ بنانی پڑے گی. جی اوور ٹو یو. جی میں کوشچن کو, سوری باقی لوگوں کے سے, میں کوشچن کو خالد بھائی آپ کے پاس واپس لے کر آتا ہوں, پھر سب کو روٹیٹ کرتا ہوں. اگر جمشید گھستی کے گھر میں 3-4 اسٹیشن کتے ہوتے, وہ گھر پہ نہیں تھا, تو آپ کے خیال میں اس کی بیوی محفوظ رہتی کہ نہیں؟ بی ایف ٹی بھائی بے شک زبردست لازمی بات ہے. اور اگر السیشن یا کوئی بھی اس طرح کے کتے ہوتے جو کہ کتوں کو کاٹتے تو ڈیفینیٹلی ان کی بیوی محفوظ رہتی, اور جمشید دستی کی عزت آج اس طرح سر بازار نیلام نہ ہوتی. تو اس جیسے واقعات اگر ہو رہے ہیں تو کتا رکھنا جائز ہے, کیونکہ شریعت ہمیں اتنا ہی تنگ نہیں کرتی. اسلام بہت کھلا دین ہے اور اللہ تبارک و تعالی اور رسول اللہ نے اس میں کافی گنجائش ہمیں دی ہوئی ہے. تو اگر کتے ہوتے تو کتوں کے ہوتے ہوئے لگڑ کتوں کا داخلہ منع تھا, اور اگر وہ کتے ہوتے تو آج وہ لگڑ کتے یا کٹ گئے ہوتے یا پھر کتے داخل ہی نہ ہوتے. تو بالکل جی آپ کی بات زبردست ہے. جی اپنا بی ایف ٹی بھائی, یہ خالد بھائی کی بات کو تھوڑا سا ایڈ کر سکتا ہوں؟ جی بھائی, میں نے جانا تھا فوزیہ خان کے بعد, مگر چلیں آپ کے پاس آتے ہیں. جی بالکل. خالد بھائی آپ نے بہت زبردست بات کی ہے. میں نے اپنے ٹیچر سے, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان پی ایچ ڈی بھی کر لے لیکن اس کو اپنے علماء سے پتہ لگتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. آپ نے بات بالکل ٹھیک کہی, آپ نے بالکل بات ٹھیک کہی کہ کتا جو ہمارا جو جیسے یہ مختلف تضاد پایا جاتا ہے کہ نہیں رکھ سکتے ہیں, وہ میں نے اپنی ٹیچر سے پوچھا, استاد سے پوچھا تھا, اس نے مجھ کو ڈاکٹر شیخ الاسلام کا حوالہ دے کر بات کی تھی کہ بیٹا کہ وہ کتا تم رکھ سکتے. یہ آواز واپس آ رہی ہے کہ ایسا مطلب کہ آپ کتا گھر میں رکھ سکتے ہو کہ ان پڑھ کتا گھر میں نہیں رکھ سکتے, پڑھا لکھا کتا گھر رکھ سکتے ہو. پڑھے لکھے کتے کا مطلب کہ جو شکار کر کر اپنے واپس مالک کو دے اور اپنے مالک اور اس کے مالک کو پہچاننے والوں کے علاوہ دوسروں پر بھونک کے اس کو آپ رکھ سکتے ہو. جو ان پڑھ کتا ہوتا ہے وہ شکار کر کر خود کھا لے, مالک کو واپس نہ دے, مالک کے علاوہ سب پر بھونک کے اس کو آپ نہیں رکھ سکتے ہو. اس کی میں بات یہ میں مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ ایڈ کر جاؤں.
جی اب مانی بھائی کے پاس، اچھا فوزیہ خان واپس آ گئی. فوزیہ خان سیم کوشچن ٹو یو. سیلف ڈیفینس میں جیسے ناصر بھائی نے بولا اگر یہ نامعلوم افراد آتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا میکینزم ہونا چاہیے اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنے ماں بیٹیوں کو بہنوں کو بچانے کے لیے؟ وٹس یور سے اوور ٹو یو. انہوں نے ایک بات کہی ہے اور میں ان سے اگری کرتی ہوں کہ جو ہے نا، جب آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہو، اپنی پراپرٹی میں بیٹھے ہو، اپنے کمفرٹیبل جگہ پہ بیٹھے ہو اور کوئی اور آ کے وہاں پہ اس طرح سے دہشت گردی کرتا ہے تو سیلف ڈیفینس کرنا آپ کا حق بنتا ہے، اور آپ کریں، چاہے گولی سے کریں، چھری سے کریں، ڈنڈے سے کریں، پتھر سے کریں. پتھر اکٹھے کر کے رکھے ہیں. میں تو کہتی ہوں اگر آپ کو ویپن چلانا نہیں آتا تو بہت سارے سٹون جو ہوتے ہیں نا وہ اکٹھے کر کے رکھیں. اور پہلی بات ہے کہ میں نے ایک کلپ دیکھا تھا جس میں وہ کہتا ہے کہ نون لیگ کے لوگ آئے ہیں ووٹ مانگنے، تو ان کو کہتے ہیں نہیں، ان کو اتنی دیر روک کے رکھ جتنی دیر میں جا کے تو وہ کتے اس کے پاس خوفناک سے ہوتے ہیں. کہتا ہے میں ان کو جتنی دیر میں ان کو نہیں نہ لے کے آتا اس طرف تو ان کو روک کے رکھ. تو یہ بات ہے کہ کتے والا آئیڈیا بہت اچھا ہے، تو وہ ان کو کھڑا کرتا ہے اور وہ پھر کتے لے کے آتا ہے اور ان کے اوپر کتے چھوڑے جاتے ہیں. تو یہ آئیڈیا بیسٹ ہے سب سے. کتے گھر میں نہ رکھیں، مگر ضروری نہیں ہوتا کہ گھر کے روم کے اندر یا اس طرح سے ہونے چاہیے کتے، مگر کتا پالنا چاہیے اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے، اور اچھا سا پالنا چاہیے جو خاص کر جو وردی والوں کو بائٹ کرے تو اس کا جو ہے نا وہ صحیح طرح سے لاک ہو پراپرلی. اس طرح کا کتا پالنا چاہیے. تو جب یہ ویکو ڈالے والے آتے ہیں تو اس طرح کا کتا پالیں. اور جی سیلف ڈیفینس ان کا حق بنتا ہے، چاہے وہ گولی ماریں چاہے جس طرح سے بھی کریں. اور اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں، تو کسی اور لائیو میں بیٹھ کے صرف آئیڈیاز ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے کس کس طریقے سے ان کو سیلف ڈیفینس کرنا چاہیے. ہاں ایک بات ہے کہ اسٹے کانفیڈینس نہیں چھوڑنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. ان سے ڈرنا نہیں، آپ ڈرتے ہو تو یہ اور زیادہ اوپر کرتے ہیں یہ چیزیں آپ کے. تو ڈرنا نہیں ہے، کانفیڈنٹ ہو کے ان کو فیس کرو. اور ہاں جو بھی چیز آپ کو لگتا ہے مناسب اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے یوز کریں. جی زبردست. سیم کوشچن آئے گا مانی کے پاس. جہاں تک میں نے پک اپ کیا ہے تو فوزیہ خان نے بولا ہے پٹ بل السیشن، جو اوبیسلی یو کے میں یہ تھنک یہ دو بریڈ ہیں جن کے جو کافی مضبوط ہوتے ہیں اور یہ گرپ چھوڑتے نہیں ہیں. تو اوبیسلی اوور ٹو یو مانی بھائی. جی السلام علیکم دوستوں بھائیوں. مضبوط ہے. اچھا جی خالد بھائی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ بی ایف ٹی دو بریڈز کی بات کی اور میں نے تھرڈ بریڈ بتا دی. آسم منیر، ندیم انجم اور فیصل نصیر، ان کی بھی بریڈ زبردست ہے، لیکن یہ بہن چودھری. اچھا تو بی ایف ٹی بھائی یہ میں نے بھی بالکل یہی سجیشن دیا تھا کہ جو بندہ آپ کی پریمیسز میں اس طرح گھسے تو اس کو شوٹ کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ محلے کے اندر ایک کمیٹی بنائیں. جس محلے میں آپ رہ رہے ہیں، جس گاؤں میں یا شہر میں ایک محلہ ہوگا اس میں کمیٹی بنائیں. اس طرح کا واقعہ کسی بھی گھر میں ہو تو تاکہ وہ محلے والے سب جو ہے نا وہ اکٹھے ہو جائیں. ایک منٹ وہ آتے ہیں یہ ایک سجیشن ہے جو آپ کے فدا بھائی آپ کی باری ہو چکی ہے میرا بھائی، آپ نے پلیز میٹ پہ رہنا ہے. خورم بھائی آپ کے پاس آتے ہیں انشاءاللہ. ناصر بھائی، خالد محمود بھائی، آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو ایم کیو ایم نے کیا کیا تھا. جیسے مانی بھائی کا سجیشن ہے، انہوں نے اپنی کمیٹیاں بنائی تھی، محلہ کمیٹیاں، اور انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے بیریئر لگائے تھے جو پاکستانی 5-10,000 پاؤنڈ میں روپیز میں ہو جاتی ہیں. تو اس میں کوئی گاڑی انٹر یا ایگزٹ نہیں ہوتی. اور اگر یہ کمپنی والے آتے بھی تھے تو یہ اپنے ساتھ 100 مشینیں لاتے تھے، اس کو کاٹتے تھے اور اس میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. بائی دیٹ ٹائم خبر پہنچ جاتی ہے اور جن کو انہوں نے پکڑنا ہوتا ہے وہ گھر سے نکل جاتے ہیں. ناصر بھائی پہلے آپ کے پاس، پھر خالد محمود آپ اگر اس پہ بات کرتے ہیں. وٹ ڈو یو تھنک؟ سر جی اس میں ناصر بھائی. بات بالکل سوری میں شاید پہلے بول پڑا. سر اس میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے آپ یہ ڈیفائن کریں کہ آپ فرض کریے دستی کا کیس لیتے ہیں. اچھا اب دستی کے پاس اس کے سی سی ٹی وی کیمرہ یا کوئی اس نے گھر میں جو لگایا تو اس کی فوٹیج جس کو وہ ایویڈنس دینا چاہیے یا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے گھروں کے اندر چھوٹا ڈی وی آر جس کے اندر چاہے 12-14 گھنٹے کی ریکارڈنگ ہو، چھوٹا ڈی وی آر لگا کے
بلٹ ان آج کل تو جی ایس ایم بیسڈ کیمرے بھی آ گئے ہوئے ہیں جس کے اندر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ہم نے اپنے موبائل کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کر کے 10-12 گھنٹے کی ریکارڈنگ، ایونٹ ریکارڈنگ بھی ہو جاتی ہے۔ ایک تو وہ کیمرے لگانے چاہیے تاکہ کل ہم یہ بھی بات کریں، کیونکہ الٹیمیٹلی ہمیں قانون کے سامنے پیش کریں گے جب ہم ان کو ماریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم اٹیک نہیں کرنے آئے تھے، اٹیک یہ کرنے آئے تھے۔ کون تھے؟ وہ کہیں گے یہ ہمارے بندے ہی نہیں ہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ جو بندے ہیں یہ اگر آپ کے نام معلوم ہے تو ہم نے تو ان کے خلاف موو کیے تھے، ہمیں نہیں پتہ یہ چور ہیں اچکے ہیں کون ہیں۔ ایک تو کیمرہ لگا لیں، دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ فورم کے اندر تھوڑی دیر بعد ایک کویسچن ریز کرتے ہیں کہ ہو از دہشت گرد، دہشت گرد ہے کون، اور اس کو دہشت گرد کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اچھا، اب یہ آتا ہے کہ ہم نے سیلف ڈیفenس کا ہمارے پاس رائٹ پورا ہے۔ محلوں کی کمیٹیوں کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے، میں اپنے محلے کی کمیٹی کا خود رہا ہوں، اس کے اندر نا ڈفرینس آف اوپینین بڑی آتی ہے۔ ہم سارے لوگ ایک جگہ پہ کنسنٹ نہیں کرتے، کنٹریبیوشن لے لیتے ہیں، ہم لوگ دروازے بھی لگا لیں گے، لیکن اس کے اندر پھر کچھ کمپلیکیشن ہے، وہ ایک پاورفل کمیٹی ہونی چاہیے۔ تھینک یو۔ محمود بھائی جی زبردست ناصر بھائی، میں آپ کی بات کو یہاں پر ایک بار پھر سیکنڈ کروں گا۔ کمیٹیوں کا یہ مسئلہ جو ہوتا ہے ایگری ڈس ایگری کا، کیونکہ ہر بندے کو بڑا ہونے کا شوق ہوتا ہے، اگر ہم کسی کو چیئرمین کمیٹی کا بنا دیں گے تو اس کی رائے کے ساتھ اتفاق نہیں ہوگا، یہ وہ فلاں ڈمکاں۔ تو زبردست ناصر بھائی نے ایک ایشو اٹھایا ہے، لیکن اگر ان کو اس بات کے اوپر آمادہ کر دیا جائے کہ نہیں آپ نے اور کچھ بھی نہیں کرنا، یہ کرنا ہے، تو کچھ بندے ہو سکتا ہے کہ کمپنیاں پھر کمیٹیوں سے بھی مینیج کر لیں۔ تو میں تو یہ کہوں گا، صرف اتنا سجیشن دوں گا کہ کیمرہ، سیکیورٹی کیمرہ اگر آپ گھروں میں نہیں لگا سکتے مثال کے طور کے اوپر، لیکن گلیوں کے نکرز کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں جی، کہ جس گلی میں مثال کے طور کے اوپر مثال دوں کہ 10-12 گھر بنتے ہیں، ان 12 گھروں کے ایک سائڈ پر بھی لگا دیں اور اس گلی کے آخر میں بھی لگا دیں، آنے والے کا بھی آپ کو پتہ چلتا جائے گا، جانے والے کا بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سے گھر میں، کیونکہ کیمرے آج کل بڑے زبردست ہیں اور دور دور تک ان کی رینج ہوتی ہے، تو یہ زبردست ہوگا جی۔ عابد بھائی کا میسج آیا ہے جی، لالا نیچے تشریف فرما چکے ہیں، تو ہم لالا کو اس پنڈال میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ لالا آپ اوپر آ جائیں جی۔ نہیں، ان کا میسج ہے نہیں خیرت بھائی آپ بیٹھو، میں نیچے آتا ہوں۔ اوہو خدا، بات تو سنیں بھائی جائے نہیں، دیکھیے ان میں کا جا رہی میسج ہوں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے، آپ ان او کو بھیج یار، اوکے اوکے، وہ چلے گئے ہیں، ایک منٹ، کوئی بات نہیں، آپ سارے لوگ بیٹھے رہو، میں اٹھاتا ہوں لالا کو۔ وہ اچھا میسج آپ اچھا تو کنٹینیو پڑھیے، کریں۔ تو پھر آپ لے میسج تو لیں۔ پڑھیں پہلے۔ میسج یہ لکھا ہوا ہے، خالد بھائی لالا واپس آئیں گے، وہ کوسچن پوچھ رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ لالا آ گئے ہیں۔ چلو کوئی بات نہیں، تیمور بھائی کو اٹھا لیا، ٹھیک ہے۔ اچھا ہم مانی بھائی آپ کے پاس سیم وہ ایک جی میرا جی کوشچن ہے کہ اگر جب وہ کیمراز لگیں گے تو کیمرہ دیکھنے والے تو وہی بےغیرت ہوں گے نا، تو پھر ہم کیا کریں گے پھر بھی؟ نہیں آج کل کیا بہن وہ ہوتا جو ہے، کیمرہ ہوتا ہے نا اس کو ہم نا اپنے موبائل سے انٹیگریٹ کر دیتے ہیں، وہ کوئی تھرڈ پارٹی نہیں دیکھ سکتا، اور آج کل جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اندر نا ہمیں پہلے ہم ایک یونٹ اندر لگاتے تھے جو انٹیگریٹ کرتا ہے، آج کل تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی یہ ہے کہ اپنے آپ موبائل ٹھیک فون کہہ کے رہے ہیں، اندر۔ مگر جب ہم اپنی صفائی میں وہ کیمرہ لے کے جائیں گے تو وہ دیکھیں آپ کے پاس نا، دیکھیں کوئی، بیٹھے ہیں۔ دیکھیں ایویڈنس جب آپ کے اوپر چارج لگتا ہے تو کوئی آپ کی بات مانے نہ مانے، لیکن جو جب آپ کو چارج لگتا ہے تو ڈیفenس کا آپ کا رائٹ ہوتا ہے، تو ڈیفenس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ایویڈنس چاہیے جو ہوتے ہیں نا۔ ابھی میں آپ کو بات لمبی ہوئی، میرا ایک بندہ تھا، وہ ہائی کورٹ کا ریٹائرڈ جج تھا جو میرا کرایہ دار تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کمینے نے کو 10 سال میرے وہ اس پریمیسز میں رہا، اس کے بعد نکلتے وقت وہ ایک روایتی وکیل کی شکل میں سامنے آ گیا۔ میں نے پھر اسے کہا، میں نے کہا انسان دا بچہ بن جا، تو اے نہ سمجھی کہ بھی تو جج رہے ہیں تو میں تینوں نہیں کر سکتا، لیکن اس کو پھر دونوں اینگل سے میں نے ہٹ کر کے باہر نکالا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس، برڈن آف ایویڈنس جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ تو آج کل کیمرے اتنے چیپ ہیں، اور جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے اپنے موبائل پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کا کوئی اور بندہ نہیں دیکھ سکتا، تو یہ خدا را ضرور کریے گا۔ تھینک یو۔ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ ابھی آپ ٹک ٹاک شاپ پہ جائیں گے جو یو کے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا علی بابا پہ جائیں گے
تو 5 10 پاؤنڈ 20 پاؤنڈ کے آپ کو ایسے کیمرے ملیں گے جو وائرلیس ہوتے ہیں، اور تقریباً 5 فون ڈیوائسز سے آپ اس کو ایک پہ کنیکٹ کر سکتے ہیں، تو محلے کے 5 لوگ اپنی ڈیوائسز پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر وہ کمپنی فون جو وہ کیمرہ لے بھی جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ 5 میں سے کسی نہ کسی کے پاس وہ ایویڈنس ہوگا۔ تو اس اے گڈ سجیشن، اگین ہم لوگوں کو سجیسٹ ہی کر سکتے ہیں۔ جی خالد بھائی۔ جی بی ایف ٹی بھائی یو آر رائٹ، بالکل، اور ناصر بھائی 100% میں اس سجیشن کو بالکل ایگری اس کے ساتھ کرتا ہوں، اور زبردست سجیشن ہے جی، زبردست زبردست۔ جی مانی بھائی پھر کال پہ چلے گئے ہیں، تو مزمل بھائی آپ کے پاس پہلے آتے ہیں، پھر تیمور بھائی کے پاس آئیں گے۔ جی مزمل بھائی پوائنٹ، آپ کا پوائنٹ۔ جی تھینک یو، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بی ایف ٹی بھائی کی دیتے گل ہو رہی ہے؟ یہ کہ بھئی آپ جو نامعلوم افراد آپ کے گھر آتے ہیں تو ان کو آپ نے پھول چاکلیٹ پیش کرنی ہے یا کچھ اور انتظام کرنا ہے، اور وہ انتظام کیا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ ہائے حکمراں ہو گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ، کیا کیا کریں۔ جس طرح فوزیہ آپ ہی بات پہلے کر رہی تھی نا، میں پہلے ان کو ایک جو ہے نا سمجھا کہ کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کتے رکھ لیں، جب وہ آئیں تو کتے چھوڑ دیں۔ بی ایف ٹی بھائی شاید سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، دیکھنے والے سمجھنے والے۔ ہمارے پاکستان میں نا کتوں کی لڑائی ہوتی ہے، تو جو مالک ہوتے ہیں نا کتوں کی، وہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں دوسری طرف، تو کتے جو ہے نا وہ کتے پہ چڑھنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں۔ تو فوزیہ آپ کا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ کتے آئیں تو ان کتوں پہ کتے چھوڑ دیے جائیں۔ یہ تو ایک میں نے ایک جوک سا کیا ہے کہ جو ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ بیسٹ آپشن جو ہے نا وہ ہمارے کیمرے ہی ہیں، اور جس طرح شاید آپ نے بات کی یا خالد بھائی نے کی ہے، اس کی جو ڈیوائسیں ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے موبائل کے ساتھ بھی کنیکٹ کریں، آپ جہاں بھی ہوں۔ اور ایسا بھی ہے ہمارے پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو پاکستان میں رہتے ہوئے دبئی میں اپنے گھر کے جو وہ ان کے فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں، زیادہ تر وہ ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہمارے ملازم نے چارہ ڈالا یا نہیں ڈالا، اس طرح ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو ڈیوائسیں ہیں وہ اپنے گھر میں نہیں، اپنے جو آپ جو سمجھتے ہیں اعتبار والے لوگ ہیں ان کے گھروں میں بھی آپ جو ہے وہ لگوا سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے تو آپ کو ایویڈنس مل جائے گا۔ سب سے بڑا آپشن جو ہے نا، وہ سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ اس وقت اس مافیا پہ استعمال ہونے والا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ کیمرے ہی ہے۔ ہمیں ان پہ جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے، جس طرح کے حالات بن چکے ہیں، اور جس طرح کی یہ جو ابھی یہ جو فیک پولیس انہوں نے بنائی ہے نا، جو آئی جی صاحب یا جو بھی ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ دستی صاحب کے گھر جو ہے نا وہ ہم نہیں تھے، پولیس نہیں گئی تھی، اگر گئی نہیں تھی تو کسی نہ کسی کے تو وہ کتے تھے نا، پولیس کے تھے یا فوج کے تھے، کسی کے تو وہ کتے تھے نا، ان کتوں کو جو ہے نا وہ پٹا ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ تو اس لیے بیسٹ آپشن جو ہے نا وہ سب سے بیسٹ ہتھیار وہ کیمرے ہی ہیں اس دور میں سمجھتا ہوں، تو کیمرے ہی لگوانے چاہیے۔ اور یہ جو کتوں کی بات کی ہے نا فوزیہ آپی نے، یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں ترکی میں تھا تو ادھر ہم ان لیگل تھے، ایک دفعہ پولیس ہمیں پڑ گئی بی ایف ٹی بھائی، تو وہ ہمارے پاس ایک کتا تھا بہت بڑا، اور اس کتے نے پولیس والے 8-10 جوان جو پولیس کے تھے، ترکش پولیس، اس کو ٹانگ دیا تھا اوپر دروازے پہ، اندر نہیں آنے دیا، ہم دور کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے، وہ ہمارے تک نہیں پہنچنے دیے تھے اس کتے نے۔ کتا از بیسٹ آپشن، کتے بھی رکھیں اور کیمرے بھی رکھیں، کتے بھی رکھیں کتوں کے لیے، انشاءاللہ اللہ پاک سب کی حفاظت کرے۔ تھینک یو۔ جی زبردست، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ تو اچھا آپ تیمور بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، خرم بھائی آپ کے پاس انشاءاللہ آئیں گے اس کے بعد۔ جی تیمور بھائی اوور ٹو یو، ویلکم میرا بھائی۔ السلام علیکم تمام بھائیوں کو۔ جو تھوڑا بہت سوال، آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے، اگر آپ نے سوال سن لیا ہاں جی تھینک یو جی۔ جو تھوڑا بہت سوال میں نے سنے اس میں یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گھروں میں گھستے ہیں اس کا کیا علاج ہے، کیمرے ہونے چاہیے یہ وہ۔ سر میرا بڑا سیدھا سادہ پوائنٹ آف ویو ہے، کیمرہ آپ نے کس کو دکھانا ہے؟ وہی وہ فوزیہ آپ ہی کی بات میں نے سنی ہے کہ بھائی دیکھنے والے بھی یہی ہیں، 90% عوام آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی ہر بات پہ یقین کرتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ جس آئین اور قانون کے بیچ میں رہ کے کھیلنا چاہتے ہیں وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔
تو پاور کی گیم ہے، طاقت ان کے پاس ہے. تو بس میرا یہی ہے، الیکشن تک انتظار کریں، اس کے بعد آرمڈ ریزسٹنس کا اعلان کریں. ٹھیک ہے، تحریک جہاد پاکستان ادھر آپ کے ساتھ ہے، BLA آپ کے. وہ اور بات ہے انڈیا کی، یہ نیچے لیٹ گیا، انڈیا آپ کی مدد نہیں کرے گا، انڈیا انہی کی مدد کرے گا فوجیوں کی. تو لیکن یہ کہ آرمڈ ریزسٹنس کا ٹائم قریب آتا جا رہا ہے، اس کے علاوہ گزارا نہیں ہے. ان کو آپ ماریں گے. ہیوز اور ہیو ناٹ کی لڑائی ہے، جیسے چی گویرا کہتا تھا نا، اب وہ نظام ہے. اب لڑائی ہوگی گھروں میں، جنگلوں میں نہیں ہوگی، اب ہوگی شہروں میں. تو اس لیے اس کے لیے اگر عوام تیار ہے، اتنا ان کے اندر پیٹ ہے، اتنا ان کے اندر جگرا ہے کہ لڑ سکتے ہیں، تو پھر تو آزادی بھی ملے گی، ملک کا بھی اچھا فیوچر ہوگا. تو اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ بس آپ ووٹ لے آئیں اور یہ پھر ڈیل کر کے جب واپس آئیں گے، جو باقی پارٹیز ہیں وہ ڈیل کر کے آتی ہیں، ڈیل کر کے آئیں گے تو وہ کہیں گے ڈیل میں یہ بھی شامل ہوگا بھئی ہمارے جو یہ سرکاری نوکر ہیں ان کو تو امیونٹی حاصل ہے، جو انہوں نے کیا ہے وہ 7 خون معاف. تو اس لیے اور پھر وہ عوام کو بس پورا پارا کرنے کا آپ کا ہوگا کہ عوام کو ٹھنڈا کرو جی. تو اس لیے میرا تو یہی ہے سر، الیکشن تک ویٹ کریں، اس کے بعد آرمڈ ریزسٹنس کی تیاری کریں، اور جدھر سے آپ کو ایل آئی ملتے ہیں ان کو اکٹھا کریں. فوج کے اندر سے آپ کو ایل آئی ملیں گے، جیسے وہ بنگالیوں نے کیا تھا ان کے اندر سے ایل آئی، ان کے اندر سے بھی آپ کو ایل آئی ملیں گے. انہیں بس یہ چاہیے کہ آپ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اگر وہ اپنا بغاوت کر کے آپ کے ساتھ آتے ہیں تو وہ ٹانگیں نہ جائیں. تو آپ کو تگڑا ہونا پڑے گا. تھینک یو سر. پوائنٹ آئی تیمور بھائی، 8 فروری سے پہلے ہم یہ سب کوشچن ہمارا 8 فروری سے پہلے ہے. جیسے جمشید دستی کے گھر میں یہ گئے تھے اور اس کی وائف کے ساتھ کیا کیا، تو ہم اس کی پریونشن کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگلی 5 ہفتوں میں کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں، کوئک 5 ہفتوں کے اندر ٹو پروٹیکٹ جو ہمارے کینڈیڈیٹ پھر اٹھائے جائیں گے. ناہندگان وہ پتہ نہیں کون کی ٹیکنیکل ٹرم ہے، بیسیکلی ریکمینڈر اینڈ ریفرر دونوں کو یہ اٹھا رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا جائے 8 فروری سے پہلے؟ یہ 5 ہفتے ہی اپنی فیملیز کے ساتھ روپوش ہو جائیں. پہلے بھی تو روپوش ہے نا، جو ہے وہ تو وہ عمران خان نے بھی کہا ہوا ہے کہ ان کو روپوش ہونا پڑے گا، اپنے جو لوگ ہیں ان کی حفاظت کرنی پڑے گی. وہ حفاظت ایسی ہوگی، روپوش ہوں گے سامنے آ کے تو یہ نہیں کر سکتے. الیکشن والے دن بھی یہ روپوش رہے. کام شروع ہوگا الیکشن کے بعد. ابھی جو بندہ پکڑا جا رہا ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کس کھاتے میں پکڑا جا رہا ہے. ابھی کیوں گھروں میں رہ رہے ہو یار؟ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کا کیسے مکار دشمن سے واسطہ پڑا ہوا ہے. آپ کو ووٹ مل جائیں گے اس دن، وہ بعد کی بات ہے، جو بھی ہوگا لڑائی جھگڑا ہوگا، لیکن یہ کہ ابھی فی الحال آپ روپوش رہے. تھینک یو. بس یہی ہے، اس کے علاوہ تو میرا نہیں خیال کوئی اور طریقہ کار ہے. گھروں میں بیٹھ کے تو یہ لوگ سیف نہیں ہے. تھینک یو. زبردست. خرم کافی دیر سے آپ ویٹ کر رہے تھے. اوور ٹو یو خرم بھائی، ویلکم. آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ میرا خیال ہے سب بشیر بھائی چلے گئے ہیں. خرم بشیر بھائی، آپ نے نئی جی پی لگائی ہے، شاید آپ کی مائک میوٹ پہ ہے. نہیں، وہ سواری اٹھانے چلے گئے ہیں میرا خیال ہے. اچھا، یہ وہی خرم ہے کہ کوئی اور خرم ہے؟ وہی ہیں جی، وہی ہیں. ٹھیک ہو گیا چلے پھر ٹھیک ہے. بی ایف ٹی بھائی تجویز کنندہ اور تصدیق کنندہ ہیں، وہ بڑا مشکل لفظ ہے یہ زبان سے ادا مشکل کرنا. لفظ ہے، بہت مشکل اردو بڑا انہوں نے لکھی مشکل ہوئی ہے. ہارڈلی میں اس کو حالانکہ میرا جو اردو کا فلوئنس ہے بڑا اچھا ہے، لیکن بڑی مشکل سے یہ میری زبان پر چڑھے ہیں. اچھا، کتنی دفعہ سوچا ہے، کتنی دفعہ آخیا ہے تصدیق کنندہ، تجویز کنندہ، تجویز کنندہ؟ بڑا مشکل لفظ ہے یار، واقعی بہت بڑی دفعہ مشکل، کہنا بہت پڑتا مشکل، ہے. بہت عابد بھائی مشکل. آپ ذرا ایک بار بولیں. عابد بھائی، تجویز کنندہ اور تصدیق کنندہ. اچھا کیا بات ہے، یہ بھی ہے اچھا، مشکل لفظ. اور میں نے پتا کیا خالد نے بڑی صحیح بات کی ہے، میں نے بڑی دفعہ رٹا ہے، میں نے کہا یار بولنا پڑ جائے گا. ہاں نہیں، مشکل لفظ ہے. تجویز کنندہ، تصدیق کنندہ، اور ان سب کو پڑ گیا ایک درندہ. زبردست. جی خرم بھائی آپ کے پاس مائک آتا ہے. خرم بھائی، ہلو، السلام علیکم جی، آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام. کوشچن آپ نے سن لیا میرا بھائی کہ نہیں؟ کوشچن ہاں جی، میرے خیال سے وہ جو کہ اگر وہ آئیں تو کیا کرنا چاہیے، یہی تھا نا. ان کو پھول یا چاکلیٹ دیں، پھول یا چاکلیٹ کے نہیں، یا کیا کریں؟ مجھے وہ بات پسند آئی تھی، وہ جو کیمرے والی. ٹھیک ہے، کیمرے والی بات تو ہے، لیکن تیمور بھائی کی بھی بات صحیح تھی جو میرے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ مسئلہ یہ ہے نا کہ سارا سسٹم ان کے ساتھ ہی ہے. تو بھائی اس کا حل ایک ہی ہے، عوام باہر نکلے،
30-40 लोग बाहर निकलें, 30-40 लाख लोग बाहर निकलें, तो फिर ये कुछ कर सकते हैं। यहाँ बैठ के हम भी गला फाड़ते रहेंगे कि ये कुत्ता रख लें, तो वो जो जिनके घरों में जा रहे हैं वो जो शहरयार अफरीदी को पकड़ा है वो कोई छोटा आदमी है, वो नहीं कि वो अपने इलाके का बड़ा नहीं कि ठीक ठाक वो नहीं कि बिग शॉट है अपने इलाके का, ठीक है। जिन लोगों को पकड़ रहे हैं, ठीक है, वो कोई छोटे मोटे आदमी हैं, यानी कि जमशेद दस्ती है, ठीक है, आया गरीब घराने से है, लेकिन एक अपने इलाके का तो बिग शॉट है वो, ठीक है। यानी कि वो ये कुत्ते कैमरे शैमरे इन चक्रों से नहीं है, वो अगले 14-15 गाड़ियों में आके उठा के लेके आ रहे हैं। तो ये एज ए इंडिविजुअली कौम को इसका वो करना पड़ेगा, बाहर लेना पड़ेगा और निकल के उसको उठाना पड़ेगा, वरना ये रोला है, बहुत मुश्किल है। सलम भाई नीचे आप देखें, नीचे सत्तू मिक्स आ रहा है, वो देखिए नीचे क्या डब्बा आप देख रहे हैं, तजवीज का निंदा, तस्दीक का निंदा। कैमरा देखिए, खालिद महमूद का कैमरा देखिए, खालिद महमूद का कैमरा देखिए सत्तू ये बस ये सत्तू पियो है कौम ने, यही बात है, कौम को इतना उठाना पड़ेगा। आज ये मैं भी खुरम बशीर, आज मैं भी ये लाया हूँ, मैंने कहा है कि ये टेंशन ले ले कि मेरा दिमाग खराब हो गया, चलो मैं भी सत्तू पीता हूँ, हो सकता है सो जाऊं, लेकिन इन बेगैरतों की वजह से मुझे अभी तक नींद नहीं आई। हाँ ऐसे ही है, यही इसका क्या कहते हैं इसका, और कोई यानी कि डे बाय डे ये चीजें खराब से खराब ही होती जा रही हैं, कोई पता नहीं कैसी चीजें ठीक होंगी। मतलब कि ये अवाम अगर निकलेगी, 30-40-50 लाख लोग निकलेगा, हर शहर से 5-10 लाख लोग निकलेंगे, तभी कुछ होगा, नहीं तो ये मुश्किल है। ये फिर ऐसे चीजें नहीं हो सकती, कैमरा लगा लें, कुत्ते पाल लें, ये कर लें, वो कर लें, ये इनसे कहानियां आगे निकल चुकी है। खुरम भाई आई थिंक आप क्वेश्चन से डाइवर्ट हो गए। 30-40 लाख एक घर में नहीं आ सकते, हम वो एक घर की बात कर रहे हैं। जब एक घर पे अटैक होता है, नामालूम अफराद आते हैं, तो उनके लिए प्रिवेंशन अगर कुछ आप दे सकते हैं आइडिया। थैंक यू सर जी, उनके लिए आइडिया यही है, छुपे रहो, दौड़ जाओ, नजर ना। सर मैं एक मिनट के लिए आपको कह दूं कि ये जो जिनको आप नामालूम अफराद कहते हैं, ये जो पुलिस कहते हैं, ये इतनी बुज़दिल ड्राकल है कि इनकी कोशिश होती है कि फौरन किसी बंदे को उठा के थाने या किसी अपनी कंपाउंड में ले जाएं। ये गली मोहल्ले के अंदर खड़े होके ये मतलब आपसे मुकाबला नहीं कर सकते। मैंने कई दफ़ा इन चीज़ों को आजमाया हुआ है। ये इनकी एक ही कोशिश होती है कि इन्हों ना उत्थे थाने लै जाओ, इनू जी फलाने उत्थे जगह ते लै जाओ, इनू चिड़िया घर दे कोल लै जाओ जी। इसलिए जो आपका सेल्फ डिफेंस का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अगर कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो आप या तो कोई अलार्म घर के अंदर लगा दें जो कि कम से कम साथ वाले 10 घरों को बजर दे दे कि देयर इज ए SOS कंडीशन। बंदे निकल आएंगे, ये नहीं खड़े हो सकते। ये मैं आपको बता दूं, मेरा आजमाया हुआ है कि ये मेरी मैं वैसे पुलिस से तो कभी मेरा वास्ता ही नहीं पड़ा, लेकिन कहीं दोस्त यार के लिए काम करने गए हैं तो ये इतने बुज़दिल ड्राकल हैं कि ये लोगों के हजूम या पब्लिक गैदरिंग को फेस ही नहीं कर सकते। तो इसलिए जो हम कहते हैं, अच्छा अब एक सवाल यहाँ पे बड़ी देर से आ रहा है कि लोग बाहर क्यों नहीं निकलते। देखें, अब आपने इस चीज को एनालिसिस करना है कि लोग बाहर क्यों नहीं निकलते। देखें, ये जो तंजीमें होती हैं ना, इनके अंदर जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, तो कोई रिलीजियस तंजीम है तो उसकी एक नफरी है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक महल्ले के अंदर एक बंदा होगा, उनका एक अपना कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वो सब करते हैं, वो अपने एक वो जो होता है लीडर है उसके पीछे, उसके कहने पे वो निकल आते हैं। इनका जो था ना, आप देखें कि आपको मैं बता सकता हूँ कि 77 की जो ज़ियाउल हक के मार्शल से पहले जो तंजीम थी, वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट जिन्होंने किया था वो ये रिलीजियस तंजीमें थी। उसके साथ मिली स्टूडेंट की तंजीमें। लाहौर में एक बंदा मरा था, स्टूडेंट था जमात इस्लामी के, जिसके नाम पे आज रोड है, शामी रोड, सुहेल शामी उसका नाम था, वो जमीयत का था लड़का। मसला ये होता है कि इनके पास, इनकी तंजीम के अंदर कोई इस किस्म का इनका मोटो भी नहीं था, ना इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म था। अब ये है कि जनरल पब्लिक, जैसे दिल से मैं भी कह रहा हूँ, सब लोग कह रहे हैं कि यार ये ज़्यादती है यार। अब हम जब अपने रिश्तेदारों के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं या कहीं बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यार इसको ना थोड़ा सा वेट एंड सी करो, ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मुझे एक ही जवाब हर जगह से मिला है, मेरे अपने दोस्तों से जो कि बड़ी
अच्छी पोजीशंस पे हैं। एक दूसरी बात आती है सोशल बैरियर। जैसे आप कहीं बैठे हैं तो पता चलता है कि ये फलां एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से या ये इसकी शक्ल सूरत ये लगता है कि ये फलां कैटेगरी का बंदा है, तो कोशिश करें कि उसको आप टफ टाइम दें और वहां से निकल जाएं, सो दैट पीपल शुड रियलाइज कि हमारे सिर्फ लोग अनाए हो रहे हैं। तो एक जर्नल अंदर से एक चीज भी उठेगी जो कि कल लीड करेगी आपको इन चीजों में। शुक्रिया। मैं इधर एक बात BFT भाई आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। नासिर भाई ने पुलिस वाली एक बात कर दी, तो आबिद भाई को प्ले करें, आबिद भाई को सुनते हैं, 1 मिनट फिर आपके पास आते हैं। अच्छा, ट्विटर के ऊपर कहीं भी पूरे पंजाब में किसी किस्म का भी छोटा मोटा पुलिस गर्दी, गुंडागर्दी या कोई बात होती थी, एक ट्वीट करता था। अब मेरा आबिद भाई आप दोबारा प्ले करें, आवाज सही नहीं आ रही। आबिद भाई आप दोबारा प्ले करें। ये मैं सुन रहा था बुज़ार के ऊपर ना, अगर बुज़ार होता तो उसे पकड़ लिया जाता। ये मैं सुन रहा था, बुज़ार के ऊपर लगाते ना इल्जाम, पता है ना आपको सिद्दीक जान का, तो वो वाला नहीं सुन पता, रहा था। आप हमें बताएं, आप बताएं। वो कह रहे थे, ये साफी है, वो कह रहा था अगर बुज़ार के ऊपर इल्जाम होता तो इतने इल्जाम थे तो इन्हें नहीं पकड़ा। क्या ख्याल है, सबको पकड़ रहे हैं, बुज़ार को क्यों नहीं पकड़ रहे, क्यों नहीं पकड़ा? अगर वो करप्शन करता, उसने करप्शन नहीं की। ये सदीक जान की मैंने ये सुनी हुई है, जबरदस्त उसने ये तजिया किया है कि सबसे ज्यादा इल्जाम तो तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में करप्शन के बुज़दार के ऊपर हैं, तो बुज़दार को नहीं पकड़ा, बुज़दार को छोड़ दिया है, और जो जिनके हाथ साफ थे और जिनके ऊपर इल्जाम भी कोई ना था तो उनको क्यों पकड़ लिया तुम लोगों ने? बुज़दार साहब तो मिल गए ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ, यही तो वजह है ना, यही तो वजह है ना मेरी जान, यही तो वजह है। इसीलिए तो वो शोर कर रहे हैं ना कि बुज़दार को क्यों नहीं पकड़ा जी, बुज़दार कहाँ है, बुज़दार को पकड़ा। सबसे ज्यादा करप्शन उसकी है। वो तो एस्टैब्लिशमेंट मिल गया ना, वो तो उसने तो इमरान खान को छोड़ दिया, उसे क्यों पकड़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। BFT भाई, नासिर भाई ने एक बात की तो मेरा दिल है आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर दूं अपनी आप बीती। सॉरी यार, ये जरूरी था, मैं सुन रहा था, मैंने कहा बुज़दार का नाम ले रहा था, मैंने सुना जरा उसको। नहीं, आपने आबिद भाई आरा रामी का बात नाम सुनकर आपने उसकी सुननी तो होती है ना। खालिद भाई 1 मिनट, खालिद भाई आपके पास माइक आएगा, पहले आबिद भाई का भी ले लें, इनका क्या आइडिया। आबिद भाई जब ये लोग आते हैं नामालूम अफराद, तो आप हमें चाहिए कि इनको फूल और चॉकलेट पेश करें या कोई और तरीका, आपका क्या? नहीं सर जी, सेल्फ डिफेंस में गोली मारे, कोई और तरीका नहीं है सर। 2-4 मारेंगे, उसके बाद बात होगी, क्योंकि वो बात औरतों तक चली गई है सर, अब आप रुक नहीं सकते, और ये रुकेंगे नहीं, ये आगे जाएंगे। ये देखे, अब हमारी माएँ बहनें भी हैं, ठीक है ना, अब ये बात बहुत दूर तक निकल गई है, और ये हो सकता है कि इलेक्शन बढ़ जाए और कहीं से कोई ऐसा उठे आदमी जो इनकी माँ बहनें कर दे। अब वक्त आ गया, और हो सकता है कोई कादरी कोई उठे, और अल्लाह करे कोई उठे, और होना चाहिए इसी तरह, क्योंकि ये सर से अब देख रहे हैं ना, आज सारा दिन देखते रहे और सारा दिन कुड़ते रहे और अपने आप को गालियां देते रहे कि क्या है क्या है क्या, ठीक है ना। तो ये अब जो है इलेक्शन और ये चीजें जो है ना, ये बहुत दूर रह गई। वक्त जो है ना, ये वक्त सर पे आ रहा है कि देखें जी, वो कह रही थी 9 मई की मैं मजम्मत करती हूँ, उसका चेहरा देखा था अपना जरताज गुल का, शर्म आती है यार, रोना आता है यार कि औरत है क्या। और मरियम उधर क्या कर रही है, और कन्विक्टेड क्रिमिनल है, क्या है ये। और एक पाकिस्तान है, उधर जज कुछ कह रहा है और इधर जज कुछ कह रहे हैं। सर अब सवाए नासिर भाई ने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही, गोली मारो, खत्म।
کیونکہ یہ پنجاب میں انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی، اتنا ٹیسٹ کر رہے ہیں ہمیں کہ دیوار تو ہوتی ہے، انہوں نے دیوار میں چن دیا ہمیں۔ اب وقت وہ وقت نہیں رہا سر، صبر والا نہیں رہا۔ کتنا صبر کرو گے اور کہاں تک صبر کرو گے؟ یا تو پھر یہ راستے میں آپ جاتے ہوئے کسی کی اتار لیں گے۔ یہ میں دیکھیں میرے اپنے بڑے عزیز کے، میرے بڑے قریبی لوگ ان چیزوں میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں بات کر رہا ہوں نا، میرے اپنے رشتے دار، میرے اپنے بڑے عزیز ترین، بڑے پیارے لوگ، لیکن میں صحیح بات کر رہا ہوں، یہ جو بھی آئے کچھ